إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين، أفضل الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم ولعن من نسب لهم من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين ابنايا هذان إمامان قاما وقعدا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، مجلس اعزا کی مناسبت آپ حضرات کے واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے بعد جو ذات سب سے محترم، مقدس اور افضل و برتر ہے، وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذات والا صفات ہے. آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل و برتر ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی امت بھی تمام امتوں پہ فضیلت و برتری رکھتی. یہ طے ہے کہ ہم چونکہ امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہیں. یعنی حضور کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ ان کا امتی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جب یہ بات طے ہے کہ حضور کا امتی ہونا بہت فضیلت رکھتا ہے، تو اس سے یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ حضور کا صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جب یہ طے ہے کہ حضور کا صحابی ہونا بہت بڑا شرف ہے، تو یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ حضور کی اولاد ہونا اس سے بھی بڑا شرف ہے. لیکن امت کی یہ بدبختی ہے کہ اسے اپنی فضیلت تسلیم ہے، اصحاب کی فضیلت تسلیم ہے، اور اہل بیت کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آج بھی ہمیں بہت سی تحقیقات اور دلیلیں دینا پڑتی ہیں، جبکہ یہ واضح بات ہے. چونکہ اہل بیت کو ہم کسی بھی طریقے سے دیکھیں تو اہل بیت تمام امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ہے.
چونکہ اگر امتی ہونا فضیلت ہے تو اہل بیت حضور کے امتی بھی ہیں، اگر صحابی ہونا فضیلت ہے تو اہل بیت حضور کے صحابی بھی ہیں، اور اگر نسل پیغمبر میں ہونا فضیلت ہے تو نسل پیغمبر سے بھی ہیں۔ تو کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو اہل بیت میں نہ پائی جاتی ہے۔ بہت بڑا شرف ہے۔ جس دلیل سے ہماری فضیلت ثابت ہے، جس دلیل سے اصحاب کی فضیلت ثابت ہے، اسی دلیل سے اہل بیت کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ پورا عالم اسلام اصحاب کے بہت قصیدے پڑھتا ہے، خود اصحاب کے قصیدے پڑھنا، اصحاب کی عظمت کو بیان کرنا دلیل ہے کہ اہل بیت اصحاب سے زیادہ افضل ہے۔ چونکہ جب صحبت میں بیٹھنے کا اتنا شرف ہے تو نسل پیغمبر میں آ جا، پیغمبر کی آغوش میں تربیت پانے کا کتنا بڑا شرف ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اہل بیت طاہرین کے لیے، بالخصوص نسل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ فرزندان پیغمبر ہیں۔ یہ بڑا عظیم شرف ہے۔ اسی لیے اس شرف کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے مٹانے اور چھپانے کی کوشش نہ کی گئی۔ بالخصوص معاویہ کے دور میں اس بات کی بہت کوشش کی گئی کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو فرزندان رسول کے بجائے فرزندان ابو تراب کہا جائے، چونکہ شرف بہت بڑا ہے، اس لیے اسے گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ معاویہ کا یہ اعلان تھا کہ حسن و حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے، فرزند ابو تراب کہہ کے پکارا جائے، تاکہ ان کی مخالفت میں بھی ہمیں آسانی پیدا ہو سکے۔ چونکہ مولا علی علیہ السلام کا تعارف برے طریقے سے شام میں کرا رکھا تھا، اور رسول اللہ کی بنیاد پہ تو یہ حکومت ہی کرتے تھے، اس لیے کسی حد تک ظاہری طور پر رسول کے احترام، ان کی تقدیس کے قائل تھے۔ معاویہ کا ایک غلام ہے ذکوان، جو یہ بیان کرتا ہے کہ معاویہ نے مجھ سے بھی یہ کہا کہ حسن و حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے، بلکہ فرزندان ابو تراب کہہ کے پکارا جائے، چونکہ بیٹی کی اولاد باپ کی اولاد شمار نہیں ہوتی۔ یہ معاویہ نے مجھ سے بھی تقاضا کیا کہ اس بات کی تبلیغ کرو، اس کی ترویج کرو، پروپیگنڈا کرو، تاکہ حسن کی مخالفت میں ہمیں آسانی پیدا ہو سکے۔ یہ کہتا ہے زمانہ گزرتا رہا اور اسی طرح سے معاویہ کے کہنے سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ ایک دن معاویہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنی آل و اولاد کی ایک فہرست اس کے سامنے آنی چاہیے۔ اس نے ذکوان کو بلا کے یہ کہا کہ میری نسل میں جتنی میری اولاد ہے اس سب کی فہرست بنا کے میرے سامنے پیش کرو، نام بنا۔ اب یہ ذکوان نامی غلام جو ہے اس فہرست کو تیار کرتا ہے، تو جتنے معاویہ کے بیٹے تھے اور بیٹوں کی اولادیں تھیں وہ سب کے نام لکھتا ہے پوتوں تک، لیکن معاویہ کی کسی بیٹی کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اسے لکھتا ہی نہیں۔ اور یہ فہرست معاویہ کے سامنے جاتی ہے، معاویہ اس فہرست کا مطالعہ کرتا ہے اور ذکوان سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کی اولاد کا تذکرہ نہیں کیا، میری بیٹی کی اولاد کا، کسی بھی بیٹی کی اولاد کا کوئی تذکرہ اس فہرست میں نہیں ہے، لہٰذا یہ فہرست ناقص ہے۔ ذکوان کہتا ہے یہ فہرست بالکل مکمل ہے۔ کہا نہیں یہ ناقص ہے، چونکہ میری بیٹیوں کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہے، وہ بھی تو میری اولاد ہیں، وہ بھی تو میری نسل سے ہیں، وہ بھی تو میرے بیٹے ہیں،
ایک مرتبہ زکوان پلٹ کے کہتا ہے جب فاطمۃ الزہرا کی اولاد اولاد رسول نہیں ہو سکتی تو پھر تیری بیٹیوں کی اولاد تیری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ معاویہ زکوان کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے یہ بات جو مجھ سے کہی ہے کسی سے نہ کہنا۔ اس طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ فرزندیت حسنین پہ حملہ کیا جائے، اور یہ کوشش عام طور سے نظر آتی ہے، یہیں پہ نہیں رکتی بلکہ بعد کے خلفاء بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ اہل بیت کی مخالفت کر سکیں آسانی سے۔ تو وہ اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام کو فرزند رسول نہ کہا جائے۔ اسی لیے آپ ہماری زیارتوں میں دیکھیں گے امام مجتبی سے لے کے امام زمانہ تک اس بات کی زیادہ تاکید ہے۔ جب بھی کوئی زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا ابن رسول، اس مخالفت کا جواب ہے۔ اس پہ بہت حملے کیے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ معاویہ کے دور سے لے کر آخر تک بنی عباس نے یہی کوشش کی ہے کہ اس فضیلت کو چھپا دیا جائے یا مٹا دیا جائے۔ چنانچہ ہارون رشید آتا ہے مدینے میں اور وہ قبر پیغمبر پہ حاضر ہوتا ہے اور قبر رسول پہ جاتا ہے تو فخر کے ساتھ یہ کہہ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اماں، چچا کے رشتے سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اپنے نانا کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ آپ جب حضور کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابتا، میرے بابا آپ سے میرا سلام۔ بات کچھ نہیں ہے، دیکھیے ائمہ کا انداز کتنا حکیمانہ ہے۔ اس نے بھی سلام کیا ہے اور مولا نے بھی سلام کیا ہے، اس نے بھی سلام کیا اور مولا نے بھی سلام کیا ہے، اور اس نے بصد افتخار سلام کیا ہے، مولا نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولا نے جیسے اس نے سلام کیا ہے اور اپنے افتخار کو ظاہر کیا ہے امت کے اوپر، ویسے ہی مولا نے اس کا جواب دیا ہے۔ نہ کوئی طنز ہے، نہ کسی لڑائی کی ضرورت ہے، نہ نزاع کی ضرورت ہے۔ کتنی آسانی سے مولا نے اس کی منطق کو باطل کر دیا۔ تجھے حضور کے چچا ہونے پہ فخر ہے، تو حضور ہمارے بابا ہیں، ہمیں کتنا بڑا فخر ہونا چاہیے۔ جو کچھ مولا پہنچانا چاہتے تھے وہ ہارون تک پہنچ گیا، چڑ گیا اور مولا سے کہا آپ کس طرح سے فرزند رسول ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کے اوپر کہ آپ فرزند رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی دلیل تو قرآن میں موجود ہے، آیا مباہلہ کیا تم نے نہیں پڑھی ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ اے سرکار کہہ دیجئے مباہلے کے لیے وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو کس کو لے کے گئے تھے مباہلے میں حضور؟ اب انا کی جگہ مجھے اور میرے بھائی حسین ہی کو تو لے کے گئے تھے۔ ایک دلیل دی مولا نے۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہارون یہ بتا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں اور وہ اپنا رشتہ بھیجے تاکہ تیری بیٹی سے خواستگاری کریں، تو کیا تو حضور کے اس پیغام کو ٹھکرا سکتا؟ کہ نہیں، میرے لیے تو بہت بڑا شرف ہوگا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ رسول اللہ میری بیٹی سے خواستگاری کریں۔ جب اس نے یہ کہا تو مولا نے پلٹ کے کہا لیکن ہماری عظمت یہ ہے کہ نہ رسول اللہ میری بیٹی سے خواستگاری کر سکتے ہیں اور نہ انہیں کا تقاضا میں پورا کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں حضور کے ذاتی اور حقیقی رشتہ داروں میں ہوں۔ میرا رشتہ حضور سے باپ کا رشتہ ہے، یعنی فصلی رشتوں کی اہمیت اور ہے، ذاتی اور حقیقی رشتوں کی عظمت اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل
ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے یہاں تک کہ فرزند رسول کہنے پہ امام حسن و حسین کو باقاعدہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو سزائیں دی گئی۔ سعید ابن جبیر ہیں، معاویہ کا دور ہے، ان کے منہ سے سن لیا کہ حسنین علیہ السلام کو وہ فرزند رسول کہتے ہیں، انہیں قید کرایا جاتا ہے۔ ظاہراً معاویہ کا نہیں، حجاج کا زمانہ ہے، قید کرایا جاتا ہے، زنجیروں میں، بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں لایا جاتا ہے سامنے۔ عامر شابی کہتا ہے مجھے رات کے وقت حجاج کا قاصد پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، دربار میں طلب کیا، میں نے دیکھا، پہچانے نہیں چاہ رہے تھے، غور سے دیکھا سعید ابن جبیر ہے، اور کہا سزا دینا ہے یہ حسن و حسین کو فرزند رسول ہے، اور کہا بہت بھاری تمہیں سزا دوں گا اگر تم نے یہ ثابت نہ کیا قرآن سے کہ حسن و حسین فرزند رسول ہیں، لیکن تمہیں ثابت کرنا ہوگا اس بات کو تو آیہ مباہلہ کے علاوہ کوئی قرآن کی دوسری آیت پیش کرنا ہوگی۔ یعنی اتنا تو اس کی نظر میں بھی طے ہے کہ آیہ مباہلہ سے حسن و حسین کا فرزند رسول ہونا ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے تم ثابت کرو گے آیہ مباہلہ کو چھوڑ کر۔ دیکھیے کس حد تک عداوت بڑھتی گئی ہے اہل بیت سے، کس حد تک عداوت بڑھتی گئی ہے۔ سعید ابن جبیر مطمئن ہے کہ ہاں حجاج، میں یہ بات قرآن سے پیش کروں گا، آیہ مباہلہ کے علاوہ تجھے ایک دوسری آیت سے دلیل دوں گا۔ شابی کہتے ہیں کہ میں بہت گھبرا جاتا ہوں کہ بس اس کی خیر نہیں ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میں ثابت کرتا ہوں، اور سعید ابن جبیر سورہ انعام کی 84ویں اور 85ویں آیت پڑھ، جس میں یہ ارشاد ہوتا فَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس میں بہت سے انبیاء کو ذریت ابراہیم سے قرار دیا گیا ہے۔ الیاس، زکریا کا تذکرہ کرنے کے بعد اس میں کہا گیا ہے اور عیسیٰ بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں، اور یہ سب کے سب صالحین میں سے۔ یہ آیت سعید ابن جبیر پڑھتے ہیں حجاج کے سامنے اور فرماتے ہیں بتا عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ کہتا ہے مریم کے بیٹے ہیں، کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم کی وجہ سے ان کا شمار ذریت ابراہیم میں ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں ہے، کہ جب عیسیٰ مریم کے ذریعے سے ذریت ابراہیم میں قرار پا سکتے ہیں، جبکہ ان کے اور ابراہیم کے درمیان میں 10-20 نسلوں کا فاصلہ ہے، تو صرف فاطمہ کے فاصلے سے حسنین فرزندان رسول نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حجاج یہ سن کے دنگ رہ جاتا ہے، پیروں تلی سے زمین نکل جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آیہ مباہلہ کے علاوہ بھی کوئی اور آیت ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ حسنین علیہ السلام فرزندان رسول ہیں۔ عامر شابی بھی کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس سے پہلے یہ آیت کبھی میں نے پڑھی ہی نہیں تھی، لیکن جب بھرے دربار میں کسی کی رسوائی اور دعویٰ جھوٹا ہو جائے تو آدمی اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے
وہ بار ہلکا ہو جائے. یہی نہیں کہ یہ سعید ابن جبیر کو آزاد کرتا ہے، بلکہ سبکی کا احساس مٹانے کے لیے 10,000 دینار بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل تک اس بات کا انکار کرنے کی کوشش کی گئی یا اسے چھپانے کی کوشش کی گئی یا مٹانے کی کوشش کی گئی کہ حسنین علیہ السلام فرزندان رسول نہیں ہیں. چلیے ہم مان لیتے ہیں ان کی ایک ضرورت تھی، ان کی ایک ضرورت تھی ان کے اعتبار سے کہ اہل بیت کے فضائل گھٹائے جائیں، چھپائے جائیں، اپنا کام چلایا جائے. لیکن آج تو اہل بیت سے کسی حکومت کے چھیننے کا بھی مسئلہ نہیں. آج بھی یہ کوشش ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں جو اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ہندوستانی عالم شاہ محدث دہلوی، انہوں نے بھی اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے 1400 سال کے بعد. چنانچہ امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت نقل کیا ہے اہل سنت نے، شیعوں سے زیادہ. شیعوں نے بھی، میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے، شیعوں نے بھی جو روایت ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ نقل کیا اور ذکر کیا تو سنیوں سے ذکر کیا. بہت سے سنی منابع میں وہ روایت ہے. بلازری نے بھی انصاب الاشراف میں اس روایت کو لکھا ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا سند بہت معتبر ہے، سند بہت زیادہ معتبر ہے. اس کی کئی امام اس کے راوی ہیں اہل سنت کے، امام الحدیث. انصاب الاشراف میں بلازری نے جو سند ذکر کی ہے وہ عبداللہ ابن صالح ہیں. حدثنی عبداللہ ابن صالح، حماد ابن سلمہ ہیں، ہاشم ابن عروہ ہیں، اور عروہ ابن زبیر ہیں. یہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطبہ ابو بکر یومن، ایک دن حضرت ابو بکر خطبہ پڑھ رہے تھے. فجاء الحسن، امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ایک صاحب ممبر پہ انزل عن ممبر ابی، آپ میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر گئے. یہ سب نے یہ لکھا ہے، بعض نے ممبر کی جگہ مجلس لکھا ہے، ان مجلس ابی. مجلس کے معنی بھی وہی ہیں، یعنی میرے بابا کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اتر جایا. سبھی نے اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں کے کلاکار عالم دین جو ہیں شاہ محدث دہلوی، وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. وہ اتنی معتبر روایت ہے کہ وہ بھی اسے ذکر کرتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ میں، لیکن فرق کے ساتھ فرزندیت حسن علیہ السلام کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انزل عن ممبر جدنا، دیکھ رہے ہیں آپ، سب نے عن ممبر ابی، عن مجلس ابی، اور یہ کہتے ہیں عن ممبر جدنا. کسی نے جدنا کا تذکرہ نہیں کیا. ابھی تک میں نے جتنی سنی شیعہ روایتیں دیکھی ہیں ان میں کسی میں جدی یا جدنا کا تذکرہ نہیں، مگر ان صاحب نے، اور کوئی حوالہ نہیں دیا ہے کہ میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں. جیسے ہم سنی سنائی باتیں مجلسوں میں پڑھ دیتے ہیں نا، مصائب اور فضائل میں، ایسا ہی تحفہ اثنا عشریہ کا انداز ہے. بہت سی کلیدی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، حوالہ کوئی نہیں دیتے. تو انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ اس حقیقت کو چھپایا جائے. ابھی کی جگہ انہوں نے ان ممبر جدنا کے لفظ استعمال کیے. متائن ابی بکر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیعوں کا یہ طعن ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کم سن تھے. اب 1400 سال کے بعد یہ کوشش ہے، انہیں کیا کوئی حکومت ملنے والی ہے، کوئی گورنری ملنے والی ہے؟ ان کو کم از کم کچھ مل تو رہا تھا، انہیں تو سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. 1400 سال بعد یہ کوشش ہے اس فضیلت کو چھپایا جائے.
کیا ضرورت ہے چھپانے کی؟ چونکہ بہت بڑی فضیلت ہے، جس پیغمبر کا امتی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، اس پیغمبر کا اہل بیت ہونا، اس پیغمبر کی اولاد میں قرار پانا یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے۔ چھپانے کی کوشش کی۔ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں وہ کہ شیعہ یہ کہتے ہیں امام مجتبی علیہ السلام فرزند رسول نے کم سنی کے عالم میں ابو بکر کو اپنے بابا یعنی رسول اللہ کے منبر سے اترنے کا حکم دیا۔ ایک بات دیکھیے، میں روک کے کہتا ہوں کیونکہ آپ حضرات کے درمیان مجلس سے اگرچہ جا بھی رہی ہے، جا بجائے، ایک بات تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ انزل ان منبر ابی میں یہ خدشہ پایا جا سکتا تھا کہ شاید اشارہ علی کی طرف ہے، علی کی طرف ہے، لیکن شاہ ولی اللہ نے آ کے یہ ثابت کر دیا کہ اشارہ علی کی طرف نہیں ہے، اشارہ نبی کی طرف ہے۔ چونکہ انہوں نے کہا المنبر جدنا، وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے، معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہر بات کو تو ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے، ان کا ایک ایک اعتراض ہے، ہماری 100 جلدیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات تو خود شاہ صاحب نے واضح کر دی ہے کہ جہاں بھی ان منبر ابی آیا ہے وہاں بھی سے مراد مولا علی نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرم ہے، چونکہ جدنا سے آپ نے صراحت کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ کم سنی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ان صاحب کو منبر سے اتارا، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں خلافت رسول کی اہلیت نہیں پائی۔ وہ کہتے ہیں یہ بات شیعوں کی صحیح ہے۔ کیوں صحیح؟ کیوں صحیح؟ وہ کہتے ہیں دو حال سے بات خالی نہیں ہے، یا تو یہ مانے کہ بچپن میں جو امام مجتبی کا یہ اقدام ہے معتبر ہے یا معتبر نہیں۔ اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا یہ کام بچپنے میں معتبر ہے تو اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے۔ کیا خرابی؟ کہ امام مجتبی علیہ السلام نے تقیہ کو ترک کیا ہے جو شیعوں کا شعار ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بہرحال ایسی مجلس سے سننے کا آپ کو تو عادی ہونا ہی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیا فرماتے ہیں کہ بات دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو شیعہ یہ کہے کہ بچپن میں جو بھی امام حسن نے کیا ہے یا ان کے ائمہ کرتے ہیں وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ اگر معتبر ہے تو اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے تقیہ کو ترک کیا ہے جو شیعت کا شعار ہے۔ دیکھیے دشمن کیسے حملہ کرتا ہے۔ اما جب کسی پہ اعتراض کرنا ہے تو اعتراض ہی کا اچھی طریقے سے جائزہ لے لو کہ کہاں تقیہ ہمارے یہاں واجب ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر معتبر نہیں ہے تو پھر بات بالکل سیدھی سادی ہے کہ بچہ بچہ ہوتا ہے اور بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی غیر کو، دیکھیے لفظ دیکھیے، جب بھی وہ کسی غیر کو اپنے بزرگوں کی جگہ پہ دیکھتے ہیں تو انہیں کھلتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کی جگہ پہ نہ بیٹھ۔ یا جب بھی ان کے بزرگوں کا کوئی غیر لباس پہن لیتا ہے تو انہیں کھلتا ہے اور وہ اس قسم کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک یہ بات، یعنی انہیں بھی تسلیم ہے کہ اجنبیت ان کے اور پیغمبر کے درمیان باقی ہے۔ چونکہ جب بچے اپنے غیر کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی جگہ پہ کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ تقاضا کرتے ہیں۔ لہذا اگر بچپنے میں یہ تقاضا کیا ہے اور معتبر نہیں ہے، ایک بچکانہ تقاضا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ عام بچوں کی عادت ہے، ویسے حسن نے بچوں کی عادت کے مطابق ہی کہہ دیا۔
دوسری بات اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مثل ہے اور معروف ہے کہ الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو. یعنی امام کی بات تو الگ ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو. صاحب اوقات کے والد ہیں محمد قلی، 10واں باب تحفہ اثنا عشریہ کا متائن ابی بکر ہے، 16 جلدوں میں اس کا جواب دیا ایک باب کا. محمد قلی کا مسئلہ، انہوں نے کہا جبکہ بات بالکل عکس ہے، بالکل اس کے برعکس ہے. النبی نبی ولو کان صبیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نبی تو نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی ہو. اس پہ بہت ساری دلیلیں دی ہیں، 16 جلدیں ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک بات انہوں نے اور کہی ہے، اگر شیعہ بضد ہوں کہ امام بچپن میں بھی جو کام کرتا ہے وہ معتبر ہی ہوتا ہے. دیکھیے یہ 2 نظریے قائم کرنا شیعوں سے متعلق، یہ بھی ہماری بغیر اجازت کے. ہمارے 2 نظریے ہیں ہی نہیں، ہمارا تو ایک ہی نظریہ ہے کہ نبی ہو یا امام ہو، جب سے دنیا میں آتا ہے نبی ہوتا ہے، جب سے دنیا میں آتا ہے امام ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے تقسیم کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں بات ہے، اور نبی امام کے بچپنے کے کاموں کو وہ عام بچوں جیسا قرار دیتے ہیں. 1-2 مثال کو چھوڑ کے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، دیانتداری کرنی چاہیے کہ اس کی مثال جو ہے انبیاء کی تاریخ میں ملتی ہے لیکن وہ نادر ہے، اور پھر کہتے ہیں نادر کل معدوم، اسے شیعہ پیش نہیں کر سکتے چونکہ نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے. لہٰذا بچپن میں حسن نے یہ اقدام کیا، ان کا اقدام معتبر نہیں ہے، اور یہ خلیفہ بارک ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے اور حقائق سے بہت زیادہ جان بوجھ کے چشم پوشی کی ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں فقط ایک یہ واقعہ تھوڑی ہے، جانے کتنے واقعات ہیں. یہ تو رسول اللہ کے بعد کا واقعہ ہے. میدان مباہلہ میں امام حسن کو لے جانا رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ ہے. اگر امام حسن علیہ السلام کم سنی میں جو عمل انجام دے وہ معتبر نہیں ہے تو رسول اللہ میدان مباہلہ میں کیوں لے کے گئے؟ اعتبار ہی نہیں ہے. جب بچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہو تو اللہ کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم اپنی اولاد کو لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو لے کے جاؤ. بہت سے دلائل ہیں اس کے بطلان پہ. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی پیش کیا تھا اپنی گواہی کے طور پہ امام حسن حسین کو. تو خود حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچے ہیں لہٰذا ہم گواہی قبول نہیں کریں گے، نہیں، یہ گھر والے ہیں. انہوں نے بھی غلطی کی تھی، یہ کہہ کے رد کیا تھا. بہرحال بہت سے اس پہ دلائل دیے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام، جہاں بہت سی دلیلیں ہیں وہاں یہ بھی ایک دلیل ہے جس حدیث کو میں نے عنوان کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، الحسن والحسین ابنایا. حدیث آپ نے بہت سنی ہے لیکن حدیث بہت بلیغ ہے. ایک تو فرزندیت رسول کو ثابت کیا جائے، ابنایا، حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں. حازان بھی کہا، حسن و حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اشارہ کیا، مقید کیا، قاما او قعدا، چاہے یہ قیام کرے یا قعود کرے، اس میں ذمہ داری لی گئی ہے. بچپن میں یہ حدیث ارشاد فرمائی آپ نے، بتایا ہے جس طرح سے آج بھی یہ میرے بیٹے ہیں اسی طرح سے آج بھی امام ہے، آج بھی ان کا قیام حجت ہے اور آج بھی ان کا قعود حجت ہے. یہ احادیث اس قسم کی اہل سنت کے یہاں موجود ہے.
جو امام حسن حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پائی جاتی. ایک بات اور کہتے ہیں، اگر امام حسن علیہ السلام کے اس اقدام کو معتبر اور حجت مان لیا جائے تو یہ خرابی لازم آتی ہے. کیا خرابی؟ کہ مولا علی علیہ السلام کا عمل ان کے خلاف جائے گا، یعنی حسن علیہ السلام کا اقدام مولا علی علیہ السلام کے اقدام کے برخلاف ہوگا. وہ کیا اقدام ہے؟ کہ علی علیہ السلام نے جناب شیخ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور جمعہ بھی نماز پڑھی ہے اور جمعہ بھی پڑھا ہے. یعنی نماز جماعت اور جمعہ پڑھ کر وہ تو انہیں خلیفہ تسلیم کرتے ہیں باپ، اور بیٹے کہتے ہیں یہ خلیفہ ہونے کے اہل نہیں. تو دونوں میں تضاد لازم ہے. یہ سب اپنی طرف سے ہے. یہ کتنے پونچھ اعتراضات ہیں، کتنی، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یعنی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ وہ خلیفہ ہے؟ یعنی مولا علی نے نماز پڑھ لی تو یہ دلیل ہو گئی کہ وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. ایسا تو بہت جگہ ہوا ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو امیر لشکر بنا کے بھیجا، وہی امام جماعت قرار پایا ہے اور سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے. بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ خود جناب شیخ نے خالد بن ولید کے پیچھے نماز جماعت پڑھی ہے. اہل سنت کے رسول اللہ کے لیے بھی روایت ہے. تو یہ کہا یہ عمل علی کے خلاف ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے ان کے پیچھے، خطبہ جمعہ میں شریک ہوئے، گویا انہیں خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت میں کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لی جاتی ہے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ تھا آج کی گفتگو سے کہ ہمیں ان کتابوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور آج جو ہندوستان میں شیعوں کی مخالفت میں کام ہو رہا ہے وہ تمام ملکوں سے زیادہ ہے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. یعنی جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں سب جگہ شیعوں کی مخالفت ہو رہی ہے، عراق میں، پاکستان میں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں، لیکن جتنا شیعوں کی مخالفت میں کام ہندوستان میں ہو رہا ہے اتنا کہیں نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پچھلے علماء نے تمام اشکالات کے جواب دیے، متقن جوابات دیے. ان کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور کم از کم انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو ہمیں ان کی کتابوں سے آشنائی یا مطالعے کی توفیق ہونی چاہیے. غرض کی آج کی مناسبت تھی. میں بھی کئی دن سے تھکا ہوا ہوں، چونکہ ہمارے برادر ارجمند مولانا اقبال حیدر صاحب اللہ کو جو حادثہ پیش آیا ہے قضاء الہی سے، اس حادثے سے سبھی متاثر ہیں. ہماری قربت زیادہ تھی تو وہی مصروف رہے، بہت زیادہ تھکن بھی تھی، لیکن اس مجلس کا وعدہ پہلے سے تھا، لہٰذا آپ نے اس کجمل بیان کو تھوڑی دیر برداشت کیا. چند منٹ کی زحمت اور ہے. ایک یہ بھی مسلمانوں کی طرف سے بات آتی ہے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں کہ امام حسن کی طبیعت میں صلح پائی جاتی ہے اور امام حسین کی طبیعت میں جنگ پائی جاتی ہے. طبیعت پہ مسئلہ عمل کیا ہے، اسی لیے ان کی نرم طبیعت تھی، انہوں نے صلح کی، اور حسین کے مزاج میں تندی تھی، انہوں نے جنگ کی. لیکن یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ دونوں امام ہیں، قامہ اور قعدہ، دونوں قیام کریں تب بھی امام ہیں، دونوں قعود کریں بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دونوں کے ہاں قیام بھی پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے مزاج میں نرمی ہی نرمی پائی جاتی تھی اس لیے صلح کی ہے، جنگ نہیں کی ہے. امام حسن علیہ السلام نے جنگ جمل میں شرکت کی ہے، جنگ صفین میں شرکت کی ہے، اور جس طرح سے ان جنگوں میں امام حسن و حسین نے شرکت کی ہے، یعنی صلح کے ساتھ ساتھ جنگی کارنامہ موجود ہے امام حسن کا. اور اسی طرح سے جس طرح سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا ہے، اسی طرح سے صلح امام حسن میں پورے طریقے سے امام حسین علیہ السلام شریک ہے. امام حسن کی شہادت کے بعد بھی مولا جنگ کا اقدام نہیں فرماتے، قیام نہیں کرتے. سن 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے،
اور قیام حسینی کا آغاز سن 60 ہجری میں ہوتا ہے۔ 10 سال تک اس صلح کی پابندی، چونکہ معاویہ سے صلح ہوئی تھی، معاویہ زندہ تھا، تو قامہ اور قعدہ دونوں پہ صادق ہے، دونوں قیام کرے تب بھی امام ہے، دونوں کا قیام بھی ثابت ہے اور دونوں صلح میں بھی شریک ہے۔ تو اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں جو زیادہ دقیق نہیں ہوتے۔ بہرحال حسنین علیہ السلام وہ امام ہیں جن کی فضیلت سب کے نزدیک ثابت ہے، اور مسلمان ان کے احترام پہ مجبور ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے فضائل اہل بیت پر بہت زیادہ پردے ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اہل بیت کے فضائل کا سورج آج بھی اسی طرح سے چمک رہا ہے۔ دین اہل بیت آج جو ہم تک آیا ہے وہ ہمارے ائمہ کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے حالات میں بار امامت کو سنبھالا ہے وہ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا ہمارے باقاعدہ طور پر سامنے آتے ہیں اور امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ کوفے کی فضا ایسی نہیں ہے کہ آپ زیادہ قیام کر سکیں، لہٰذا مدینۃ الرسول میں تشریف لاتے ہیں، جو آپ کا وطن ہے، جو آپ کا مقام پیدائش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھے، بہت زیادہ مشابہ تھے۔ سب نے لکھا ہے کہ حسن سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی مشابہ نہیں تھا، سب نے اعتراف کیا۔ خلق، خلق، سیرت، ہر اعتبار سے رسول اللہ سے مشابہ تھے، لیکن پھر بھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم روا رکھے گئے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ شاید یہی راز تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کا تعارف ہر جگہ کراتے تھے، اور حسن و حسین سے اپنی قربت، اپنی محبت، اپنا عشق اس طرح سے ظاہر کرتے تھے کہ آج ہم اپنے چہیتے بچوں سے اس طرح کے عشق کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہم کتنا ہی اپنے بچوں کو کھونا چاہتے ہوں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس شاہراہ پہ جا کے اپنے بچوں کے لیے ناپا بن جائیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا رسول اللہ کے لیے یہ کام کرنا آسان تھا؟ نہیں، لیکن جانتے تھے امت ان پہ کس قدر ظلم ڈھائے، ناکا بن جاتے ہیں۔ اہل سنت کی ہر روایت موجود ہے، اور جب کوئی کہتا ہے نعم المرکوب، کتنی اچھی سواری ہے، تو امام حسن و حسین جواب نہیں دیتے، رسول اللہ جواب دیتے، نہیں سوار بھی تو بہت اچھے ہیں، سوار بھی تو بہت اچھے ہیں، جگہ جگہ پہ تعارف ہے، خطبہ دے رہے ہیں، وحی کی گفتگو ہے، احکام کی گفتگو ہے، تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، حسن و حسین کا پیر الجھتا ہے، فرش مسجد پہ گرنا چاہتے، خطبے کو منقطع کر دیتے، انس کہتا ہے کہ میں نے حسن کو دیکھا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی گودی میں آتے ہیں، کبھی سینے سے چپٹتے ہیں، کبھی دوش پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ بچہ بہت پریشان کر، اسے ہٹا دو، کہا نہیں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ کی وفات کا وقت اہل بیت جمع ہے، سب کو گلے سے لگا، اپنے بچوں کو ہر وقت سینے سے چمٹائے رہتے، باقاعدہ جتنی کوشش کر سکتے تھے، جس طریقے سے سمجھا سکتے تھے سمجھایا کہ میرا اہل بیت میرا نفس ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، سمجھایا۔
آخر وقت تک یہی کوشش ہے. کوئی دق الباب کرتا ہے، نزا کا عالم ہے. جناب سیدہ کہہ دیتی ہے کون ہے جو میرے بابا کو اس عالم میں پکار رہا ہے؟ چلا جا، بابا کی حالت اچھی نہیں، ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، دق الباب. رسول اللہ نے پوچھا میری بیٹی یہ کون ہے جو بار بار آ رہا ہے؟ کہ بابا کوئی مرد عرب ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو بیوی تم نے اجازت نہیں دی کہ آپ پر نزا کا عالم ہے، اس لیے میں نے اس پہ توجہ نہیں کی. کبھی بھی تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ ملک الموت ہے، اسے اجازت دے. تو مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے دیکھو یہ میری بیٹی اللہ کے نزدیک اتنی بافضیلت ہے کہ اللہ کے مخصوص فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. میری وفات کے بعد اس کے دروازے پہ آنا تو اس کا احترام کرنا. یا رسول اللہ کے دیکھیے آپ کے بعد پرسہ دینا تو کیسا پرسہ داری کا انداز مدینے ہی میں بدل گیا. آگ اور لکڑیاں جمع ہے. بنت رسول پوچھتی ہے کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ میرے دروازے کو جلا ڈالو گے؟ اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بی بی کی بے کسی دیکھیے، فرماتی اس میں تو میرے بچے ہیں، یعنی تم میرے اوپر تو رحم نہیں کر رہے ہو، میرے بچوں پہ تو رحم کرو. کربلا کا آغاز یہیں سے ہو چکا ہے. ہر جگہ تعارف کرا، اہل بیت کی فضیلت کو پہچانوایا، لیکن امت نے جیسے طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت کو مودت کے بجائے انہیں ظلم و ستم کی سوغات دینا. رسول اللہ کی وفات اہل بیت کے لیے بہت بڑی قیامت ہے. سب نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی مسلمان امتی مدینے میں مرتا تھا تو رسول اللہ سب سے پہلے پہنچتے تھے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام فرماتے تھے. نہ جانے کتنے جنازوں میں شرکت کی اور حکم دیتے تھے کہ میت کو جلدی دفن کیا جائے. یہ سارے مسلمان جانتے تھے. جو مسلمانوں کو احترام سے دفن کراتا تو رسول کے جنازے میں تاجیل کا حکم دیتا. ہائے خود اس رسول کا جنازہ 2 دن تک اہل بیت کے گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی فرصہ دینے والا بھی نہیں ہے، بلکہ باہر یہ اعلان ہے اگر کوئی کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے تو اس کی گردن قلم کر دی جائے گی. جب خبر وفات کی تصدیق نہیں ہے تو پرسے داری کیسی؟ عزیزوں اس وقت تک سوگواروں کو صبر نہیں آتا جب تک میت سامنے ہوتی ہے. جب میت دفن ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے. اہل بیت کو رسول اللہ سے ایسی ویسی محبت نہیں تھی، گھر میں 2 دن تک جنازہ رکھا اور اہل بیت تڑپ رہے. مدینے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. جس نے بہت سے جنازوں کو اٹھوایا تھا اس کا جنازہ نہ اٹھ سکا اور خود اس کے اہل بیت نے اس کے جنازے کو دفنایا. یہ رسول اللہ کا جنازہ ہے. اور اس کے بعد اسی مدینے میں رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ ہے. میں نہیں جانتا کہ جناب سیدہ نے کیوں وصیت کی تھی یا علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں جنازہ اٹھانا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ شاید یہ بھی ہو جنہوں نے میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھایا. جنازہ زہرا انتہائی مظلومیت کے ساتھ رسول اللہ کے جنازے کی طرح سے دفن کر دیا گیا. مدینے میں یہ 3را جنازہ ہے جو اٹھ رہا ہے اہل بیت میں سے. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ مدینہ الرسول میں جنازہ اٹھ رہا ہے. اللہ اللہ اس جنازے کے ساتھ بھی مظلومیت ہے. انس سے کہا تھا کہ اسے رہنے دے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے. اسی دل کے مدینے میں ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. زہر اتنا شدید دیا گیا ہے کہ جو لباس پہن رکھا ہے وہ بھی زرد ہو چکا ہے.
خون کی قے ہوتی ہے، کلیجہ کٹ کٹ کے تشت میں گرتا ہے۔ سرکار سید الشہداء پہلو میں بیٹھے ہوئے اور مسلسل گریا کرتے جاتے ہیں۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ صبر ہوئے لیکن تم نہ رونا، اے میرے بھیا صبر سے کام لینا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ زینب آنا چاہتی ہے، تو مولا نے کہا تشت کو ہٹا دو، زینب کیسے دیکھے گی؟ میں کہوں گا مولا آج اتنی احتیاط ہے، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ زینب ٹیلے پہ کھڑی ہوئی ہے، پھر آگے کہتی ہے اے بی بی اس سے بڑی قیامت آنے والی ہے کہ کیا قیامت؟ پسرے ساتھ کہہ رہا تھا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، ابھی حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ اس تشت کو ہٹا دیا جائے۔ وصیتیں شروع کی، وصیتیں کرتے کرتے مولا کی روح پرواز کر جاتی ہے، جنازے کو تیار کیا جاتا ہے۔ مولا کی وصیت کے مطابق جنازہ تیار کر کے جوانان بنی ہاشم مولا حسین کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی نانا کے مزار کا طواف کرانا اور بقی میں میری دادی کے پہلو میں مجھے لے جا کے دفن کر دینا، اور بھیا میرے جنازے کی وجہ سے خون کا ایک قطرہ مدینے کی زمین پہ نہیں بہنا چاہیے۔ جیسے ہی روضہ رسول کی طرف رخ کیا، رسول کے دل کا ٹکڑا رسول سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک آواز آئی نخو ابنکم، ابن رسول نے کہا اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، یہ میری ملکیت ہے، یہاں کسی کو نہیں دفن ہونے دوں گی۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ جنازے کو ابھی بڑھانا چاہتے تھے، نہیں حسن تجدید عہد کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن اتنا بھی برداشت نہ ہوا۔ رسول نے ہمارا جسے سینے سے چمٹایا تھا اس کے جنازے کو قبر کا طواف نہ کرنے دیا گیا۔ پہلے ہی سے زیارت پہ اتنی پابندی کہ تیروں کا می برسنے لگا۔ حسن کا جنازہ تھا، تیروں کی بارش تھی، حسین نے دیکھا 71 یا 72 تیر سفید کفن سرخ کفن میں تبدیل ہو گیا، لیکن جوانان بنی ہاشم نے صبر کیا۔ جنازے کو بقی کی طرف بڑھایا گیا، فاطمہ بنت اسد کے کنارے مولا کے جنازے کو دفنایا گیا۔ جیسے ہی قبر میں اتارا، مولا امام حسن کی قبر سرکار امام حسین علیہ السلام نے بولا ایک مرتبہ مرثیہ پڑا، بھیا یہ بتاؤ اب کس طرح سے سر میں تیل ڈالوں گا، کس طرح سے داڑھی کو خضاب کروں گا۔ اے بھیا غریب اور لٹا ہوا اسے نہیں کہتے جس کا گھر اجاڑ دیا جائے، جس سے مال و منال چھین لیا جائے۔ ارے لٹا ہوا تو اسے کہتے جس سے حسن جیسا بھائی چھین لیا جائے۔ اے میرے بھیا اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتار دیا۔ اے بھیا آپ تو مجھ سے دور ہو گئے لیکن تمہاری قبر قریب ہے۔ مطلب یہ تھا جب بھی یاد آؤ گے قبر سے لپٹ لپٹ کے بیان کروں گا۔ اے میرے بھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار مختصر سے ذکر کو اس خدمت بیانی کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے عنوان عبادت قبول فرما۔ اللہ حق اہل بیت حق حضرت رسالت مآب علیہ السلام اس ذکر کو سب کے لیے ذات آخرت قرار دے، خصوص بانی مجلس اور مظلومین کے لیے ذات آخرت قرار دے۔ پروردگار محمد علیہ السلام ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مسلمین مسلمات اور جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اقبال بھائی کی بچی جو آج ہی دفن ہوئی ہے اس کی بھی مغفرت فرما، اسے جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی شیعہ ہمارے اور ان کے دین ایمان جان مال عزت ہوا اور کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبرستان بقیع کی تعمیر کے جلد سے جلد اسباب فراہم فرما۔ پروردگار فرزند حسن حسین علیہ السلام
حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور مبارک میں تعاجیل فرما، تعاجیل فرما، تعاجیل فرما، ہم سب کو والا کے ساتھ شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت فرما کر تنویر بھائی کے والد مرحوم جناب اظہار حسین صاحب اور ان کے برادر محمد عالم بن اظہار حسین اور ایک وہ سورہ فاتحہ مولانا ذیشان حیدرآبادی صاحب کے اسر معظم جو حال ہی میں انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے خادم حسین بن معصوم علی اور ایک سورہ فاتحہ بطول فاطمہ بنت